ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہیئر کیئر، اسکن کیئر پروڈکٹس، پرسنل کیئر پروڈکٹس کیمیکل فری ڈیزائن ہو سکتے ہیں بغیر کیمیکل ایڈیشن کے؟ کیا ایسے اسکن کیئر پروڈکٹس بنائے جا سکتے ہیں، پرسنل کیئر پروڈکٹس بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ میتھس ہیں، آج ان کو ہم انویل کریں گے کہ بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کیا کیمیکل بیسڈ پروڈکٹس ٹاکسک ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، اور کیا ہم ان کو ایوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو آج اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے الکیمسٹ حاضر خدمت ہیں آپ سے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ایک تو پیکج کمپلیٹ دیکھیے گا، اور دوسرا اگر چینل کو لائک شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے، آپ اس سے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم 5 کامن میتھس جو ہیں، جو پرسنل کیئر پروڈکٹس کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں، ان کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس کیا ہے بیہائنڈ نیچرل اینڈ سنتھیٹک کیمیکل پروڈکٹس، اور اسکن کیئر اور ہیئر کیئر کی کیمسٹری جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے اس میں۔ تو یہ ایک سیریز ہے الکیمسٹ پوڈ کاسٹ سیریز، تو ان میں آج انشاءاللہ ہم ان میتھس کو ڈسکس کریں گے۔ اب اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نظر ماریں تو ہمیں سب چیزیں کیمیکل نظر آئیں گی۔ اب ہر چیز جو ہے وہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہے، اور پانی کی مثال لیں تو پانی H2O ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے۔ آکسیجن کی بات کریں، نائٹروجن کی بات کریں، کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کریں، تو یہ اب ہمارے ارد گرد یہ سارا کیمیکل ہے، ہم تو کیمیکل ہی میں زندہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم زندہ ہیں۔ تو کیا ہم ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیمیکل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کیمیکل کا ہونا کسی پروڈکٹ کے اندر یہ بات کوئی سائنٹیفکلی ہے، نہیں، یہ ہم آپ کو کلیئر بتا رہے ہیں، یہ میتھ ہے۔ یہ مارکیٹنگ ٹرم تو ہو سکتی ہے، یہ سائنٹیفک نارمز نہیں ہے کہ یہ مارکیٹنگ ٹرم ہوتی ہے کہ آپ آرگینک لکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل کیمیکل فری ہے۔ اور ہاں، آپ یہ کلیم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہیزارڈس کیمیکلز اس میں ایڈ نہیں ہیں، ایسے پریزرویٹو جو نقصان دہ ہوتے ہیں، جو بین ہیں، وہ اس میں ایڈ نہیں ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ کیمیکل کے بغیر بھی پروڈکٹ بن سکتا ہے، یہ میتھ ہے، اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ اگین وہی بات کہ کیا جتنی چیزیں ہیں، آل میٹر کنسسٹ آف ایٹمز اینڈ مالیکیولز، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں فوڈ، واٹر اور ساری چیزیں، یہ تو کیمیکل سے ہی بنی ہوئی ہیں۔ وائٹامنز ہیں، پروٹینز ہیں، شوگرز ہیں، دے آر آل کیمیکلز۔ اور ریئل کویسچن از ٹاکسیسٹی، ناٹ کیمیکل پریزنس، جو ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ چیزیں ٹاکسک نہیں ہونی چاہیے، کیمیکلی تو ہر چیز کیمیکل ہی ایگزسٹنس ہے اس کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا ساری نیچرل چیزیں سیف ہوتی ہیں؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ ساری نیچرل چیزیں جو ہیں وہ سیف ہی ہوتی ہیں۔ مطلب اس کو تھوڑا سا ہم ڈگ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ مینی نیچرل سبسٹانسز آر ہائیلی ٹاکسک۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو نیچرل ہیں لیکن وہ ٹاکسک ہیں۔ اب ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں تو آرسینک کی بات کریں تو آرسینک بھی ایک نیچرل چیز ہے، اور ارتھ کرسٹ میں پایا جاتا ہے، زمین کی تہوں میں اس کے ریزروز ہوتے ہیں۔ سائنائڈ کی بات کریں تو یہ پلانٹ ڈیرائیوڈ ہے، یہ پلانٹ ڈیرائیوڈ ٹاکسن ہے یہ۔ تو اب بہت سے الرجنز ہیں جن سے الرجیز ہوتی ہیں نیچرلی، بہت سی ایسے پولنز ہیں جس سے الرجیز ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی نیچرل ہیں، تو نقصان تو وہ بھی دے رہی ہیں۔ اور اب سوال اب یہ ہے کہ کسی چیز کی پریزنس کتنی ایکسیپٹیبل ہے کسی چیز میں۔ کوئی پروڈکٹ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں اس کا ڈوز ڈٹرمن کرے گا کہ اس کی سیفٹی وہ ٹاکسک ہے یا نہیں ہے، کس رینج میں کوئی چیز اس میں ایڈ کی گئی ہوئی ہے۔ اب دوسرا میتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنتھیٹک جو چیز بھی ہوگی وہ ہمیشہ ہارمفل ہوگی۔ نو، یہ بھی میتھ ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ مینی سنتھیٹک کیمیکلز آر ڈیزائنڈ فار سیفٹی،
میڈیسنس کی بات کریں، اب ساری میڈیسنس اب وہ سنتھیٹک ہیں، لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ سنتھیٹک ہیں، فوڈ پریزرویٹیوز ہیں، اب وہ آپ نہ ڈالیں تو آپ کو فوڈ جو ہے اس کی شیلف لائف ہی نہیں رہتی. تو یہ آپ پریزرویٹیو اب نہ ڈالیں تو آپ ہارمفل مائکروبز جو ہیں وہ آپ کے فوڈ کو خراب کر دیں گے. اب ماڈرن مٹیریل امپروو ہائیجین اینڈ ڈیوریبلٹی، تو یہ میتھ بھی غلط ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنتھیٹک ساری چیزیں ہی نقصان دہ ہوتی ہیں. وائی دی میتھ پرسسٹ، پھر ایسی کیوں بات ہے کہ ابھی تک یہ چیز کیوں میتھ جو ہے وہی چلتی جا رہی ہے؟ اب یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں، اور اب مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں آپ نیچرل کا لیول آپ لگا لیں تو وہ بہت اچھا سیل ہوگا پروڈکٹ. اور فیئر آف انفیملیئر کیمیکل نیمز، اب ہم جب کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں، پروڈکٹ کے اوپر ہم نے وہ نام پڑھنے شروع کیے تو ایک عجیب سا وہ آنا شروع ہو گیا کہ اتنے زیادہ کیمیکلز ہیں. اب چونکہ ان سے فیملیئرٹی نہیں ہے، چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور لیک آف بیسک کیمسٹری ایجوکیشن، اب وہی بات کہ پروڈکٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جو را مٹیریل ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، اور مس انفارمیشن. تو سوشل میڈیا تو اس میں بہت پرائمری رول پلے کرتا ہے. اب ایک مرتبہ ایک پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم ہربل شیمپو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے لیکن ہم نے کیمیکل بالکل نہیں ڈالنا. تو میں نے ان کو کہا کہ ہربل ایکسٹریکٹس سے نیچرلی ایک شیمپو تو تیار ہوگا لو فارمنگ، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر آپ ایڈیٹیوز نہیں ڈالیں، آپ تو کنڈیشننگ ایجنٹس اگر آپ نہیں ڈالیں گے اور صرف ہربل ایکسٹریکٹ کے ساتھ ہی اب کوئی چیز آپ ڈیزائن کریں گے تو آپ کے بال اتنے سخت ہو جائیں گے کہ ان میں ایون یہ پرابلم آ جائیں گے کہ اتنی خشکی ہو جائے گی، اسکیلپ کنڈیشن آپ کی بہت ورس ہو جائیں گی. تو ان کو بڑا حیرت ہوئی یہ بات. تو یہ بیسیکلی وہی میتھ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہربل شیمپو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہرب سے ہی ایکسٹریکٹڈ اس کے اندر ڈالی جائے گی. ہاؤ سیفٹی از ایکچولی ڈٹرمنڈ. اب دیکھنا یہ کہ ٹاکسیسٹی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ کوئی چیز کتنی ٹاکسک ہے. ٹاکسیسٹی اسٹڈیز، ایکسپوجر لیول اینڈ ڈیوریشن، کہ کوئی چیز اگر ٹاکسک ہے بھی تو اس کا ایکسپوجر لیول کتنا ہے. آپ مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹس جو ہیں وہ اپنے را مٹیریل انگریڈینٹس کی وہ منگوا کے وہ اسٹڈی آپ کر لیں. اور روٹ آف ایکسپوجر، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر کوئی چیز ٹاکسک ہے تو کیا وہ اسکن سے، انہیلیشن سے، انجیکشن سے، کس پیٹرن سے وہ اگر ٹاکسک ہوگی. ضروری نہیں کہ کوئی چیز اگر آپ انہیل کریں تو وہ ٹاکسک ہو، اور وہ ٹاپیکلی اگر لگائیں، اسکن کے اوپر لگائی جائے تو وہ ٹاکسک نہ ہو. یہ ایسا ہو سکتا ہے. اور ریگولیٹری میٹرز کہ اب ریگولیٹری جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے کہ گورنمنٹس کتنا الاؤ کرتی ہیں ان چیزوں کو. دا ڈوز میکس دا پوائزن، کہ کوئی چیز آپ ایکسیس کر لیں، ایکسیس آف اینی تھنگ از ہارمفل، از بیڈ. ایون واٹر کین بی ہارمفل ان ایکسیسو اماؤنٹس. زیادہ پانی پی لیں الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اسمال ڈوز آف ٹاکسنز میں بی ہارم لیس. ٹاکسنز تھوڑی، اب زہر کو زہر سے کاٹا جاتا ہے. اب بندہ کہے کہ یہ والی تو پرانا معقولہ ہے، ہم دیکھتے ہیں. اینڈ سیف لمٹس آر سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ. اب رسک کہاں پہ آئے گا کہ آپ نے ہیزرڈ اور ایکسپوجرز جو ہیں ان کو میٹر نہیں کیا، ایکسپوجر زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے وہ ہیزارڈس ہوگی. اسمارٹ کنزیومر اپروچ کیا ہے اب اس میں؟ ریڈ انگریڈینٹ پرپز ناٹ جسٹ اوریجن. آپ ان کا پرپز دیکھیں، اوریجن نہ دیکھیں وہ کیمیکلی ہے نہیں، وہ کس پرپز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. لک فار سرٹیفائڈ سیفٹی اسٹینڈرڈس، ایوائڈ مکسنگ ان نون پروڈکٹس. تو لازمی بات ہے کہ آپ جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو اس کے ماہرین سے آپ ان باتوں کو سمجھ لیں. ٹرسٹ سائنس اوور مارکیٹنگ کلیمز. سائنس کیا کہتی ہے وہ اس چیز کو ٹرسٹ کریں، مارکیٹنگ کلیمز کے اوپر نہ جائیں. اب ہم نے چونکہ کہا تھا کہ ہم پرسنل کیئر پروڈکٹس، اسکن کیئر پروڈکٹس، ہیئر کیئر پروڈکٹس، ان کی 5 myths جو ہیں ان کو آج ہم انویل کریں گے. تو جو اس میں میتھ نمبر 1 ہے، آرگینک مینس 100% کیمیکل فری. اس کو تھوڑا سا اب ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. کسی حد تک ہم یہ باتیں کر بھی چکے ہوئے ہیں اپنے اس ولاگ میں. آرگینک پروڈکٹس آر اسٹل میڈ آف کیمیکلس. یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے اب ہمیں. پلانٹ ایکسٹریکٹس کنٹین کمپلیکس کیمیکل کمپاؤنڈس. واٹر، آئلز، وائٹامنس آر آل کیمیکلز اینڈ کیمیکل فری از ناٹ scientifically accurate.
یہ ایک myth ہے جو ہمیں کلیئر سمجھ لینی چاہیے. myth نمبر 2 ہے نیچرل انگریڈینٹس آر آلویز سیفر. نیچرل سبسٹانسز کین کاز اریٹیشن اینڈ الرجیز. essential oils میں بھی سینسٹائزنگ ایٹ ہائی ڈوزز. زیادہ آپ یوز کر لیتے ہیں آئلس تو وہ بھی آپ کو سینسٹیوٹی اسکن کے اوپر آ سکتی ہے. سم پلانٹ ٹاکسنز آر ہارمفل ٹو اسکن. سیفٹی ڈیپینڈز آن فارمولیشن اینڈ کنسنٹریشن. کتنا آپ نے استعمال کرنا ہے. myth 3 آرگینک پروڈکٹس ڈونٹ نیڈ پریزرویٹو. یا ہم پریزرویٹو کے اپنے ولاگ میں پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پریزرویٹو کے بغیر کوئی چیز آپ نہیں بنا سکیں گے. واٹر ویسٹ پروڈکٹس کین گرو بیکٹیریا اینڈ فنجائی. جہاں پانی استعمال ہوگا تو پانی تو ایک چونکہ اس کے اندر فیڈ موجود ہے پیتھوجنس کی تو وہ گرو کریں گے آپ کے پروڈکٹس میں. نیچرل پریزرویٹو ایگزسٹ بٹ must be effective. Microbial contaminations can be dangerous and proper preservation ensure product safety. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پریزرویٹو استعمال نیچرل چیزوں میں بھی کرنا پڑے گا. myth 4 ہے آرگینک پروڈکٹس آر آلویز بیٹر فار اسکن. یہ اس myth کو بھی سمجھنا ہے. پرفارمنس ڈیپینڈس آن فارمولیشن سائنس کہ آپ نے اس کو ٹیلر میڈ کیسے کیا, فارمولیشن کو سیٹ کیسے کیا. سینتھیٹک ایکٹیوز کین ہائیلی افیکٹو اینڈ سیف. اگر آپ نے نیچرل چیزوں کو بیلنس میں نہیں ڈالا تو وہ نقصان دیں گی. سنتھیٹک چیزوں کو کسی بیلنس میں آپ نے یوز کیا تو وہ آپ کے لیے فروٹفل ریزلٹس اس سے ملیں گی. اسکن ٹائپ میٹرز. ایسا نہیں ہے کوئی چیز کسی کو الرجی کرے گی, کوئی کسی کو الرجی کرے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ونس گو میں کہہ دیں کہ یہ ساری چیزیں ہی نقصان دہ ہیں. ایویڈنس بیسڈ انگریڈینٹس اینڈ ڈیلیور ریلائبل ریزلٹس. تو ایویڈنسز دیکھنے پڑیں گے, اسٹڈیز دیکھنی پڑیں گی. اور لاسٹ جو myth ہے آرگینک پروڈکٹس نیور کاز سائڈ افیکٹس. الرجک ریئیکشنز کین اکر ود اینی انگریڈینٹ. اس وجہ سے پیچ ٹیسٹنگ ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ اسکن کے اوپر آپ پہلے تھوڑا لگا لیں, اس کو پیچ ٹیسٹ کر لیں. فریگرنسز اسینشل آئلز میں کاز اریٹیشن اور اس کے بعد انڈیویجول رسپانس ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر کسی کو ایک چیز سوٹ کرے گی, کسی کو ایک چیز سوٹ نہیں کرے گی. واٹ ایکچولی میکس اسکن کیئر سیف اینڈ افیکٹو, اس میں پراپر فارمولیشن اینڈ اسٹیبلٹی, ڈرماٹالوجی ٹیسٹنگ ہے, پی ایچ کریکٹ پی ایچ بیلنس ہے, کوالٹی را مٹیریل اینڈ سیف پریزرویٹو سسٹم. آرگینک کا مطلب رسک فری نہیں ہوتا, یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اور نیچرل اینڈ سنتھیٹک بوتھ ہے بینیفٹس اینڈ رسک. اور سائنس تو یہ نہیں کہتی, یہ مارکیٹنگ ٹرمز ہیں جس سے ہم مارکیٹنگ یہ ڈٹرمنٹ نہیں کرے گی کہ سیفٹی کس چیز میں ہے, وہ سائنس ڈٹرمنٹ کرے گی اس کو. تو آج ہم نے کوشش کی کہ جو myths بہت سی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں, اگر آپ کو بھی کوئی ایسا سیف نیچرل پروڈکٹ ڈیزائن کروانا ہے تو الکیمسٹ کی سروسز اویلیبل ہیں. اور آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک سیف فارمولیشن گائیڈ کریں گے. وہ اسکن کیئر میں بھی ہو سکتی ہیں, ہیئر کیئر میں بھی, کریمز ہیں, لوشنز ہیں, شیمپوز ہیں, لیو ان پروڈکٹس ہیں یا رینزن پروڈکٹس ہیں, وچ ایور یو وانٹ. تو ہماری سروسز اویلیبل ہیں. فلی آج کا پیکج آپ کے کام کا ہوگا. تو اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الکیمسٹ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.